اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ سورہ نبا جو قرآن کریم کی 78ویں سورت ہے اور آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اس کا آیت نمبر 9 سے لے کے 16 تک۔ یہ اس سورت کا مولانا مودودی نے دوسرا پیراگراف قرار دیا ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف کی تشریح اس سے پہلے کے ویڈیو میں کی جا چکی ہے۔ اس میں بھی یہ کافی آیات ہیں، لیکن فی الحال اس ویڈیو میں ابتدائی صرف ایک آیت کی تشریح پر زیادہ زور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو آیتوں کا اور بھی تذکرہ رہے گا۔ وہ جو ایک آیت ہے جس کا پہلے بھی سلسلہ پچھلے ویڈیو میں بھی چل رہا تھا، وہ ہے الم نجعل الارض مہادا۔ تو یہ مین چیز ہے جس کا تشریح کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے والجبال اوتادا بھی ہے، اور اس کے بعد اس میں کچھ ذکر جو ہے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اس کا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ دوسری آیات کا بھی تذکرہ ضمنی طور پہ آئے گا، لیکن مین تشریح جو ہے وہ الم نجعل الارض مہادا کی ہوگی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، یعنی یہ کہ جائے قرار بنایا، انسان کے لیے ایک پرسکون آرام گاہ بنائی۔ تو اس میں جو ایک جیسی آیات ہیں، یا ہے کہ کوئی ایک ہی مفہوم ہے یا ایک ہی بات کا ذکر ہے، تو وہ قرآن میں اکثر مواقع پہ بار بار آیا ہے۔ بار بار تو آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ بلا وجہ کی ریپیٹیشن نہیں کی ہے، خواہ نہیں دہرایا ہے، بلکہ ہر جگہ اگر اس ایک بات کا ذکر نظر آتا ہے تو اس کو کسی اور پہلو سے، کسی اور زاویے سے، کسی اور اس سے کوئی اور نتیجہ نکالا ہے، کسی اور طرف توجہ پڑھنے والے کی منعطف کی ہے۔ بات وہ فنامنا تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے، لیکن اس سے کئی نتائج نکلتے ہیں۔ تو کبھی ایک نتیجے کی طرف اشارہ ہے، تو کبھی دوسرے کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی وہ موقع و محل کے اعتبار سے اسی بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا آخری پارے سے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس آخری پارے کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ تو آخری پارہ ہونے کی وجہ سے مولانا مودودی وہ جو قرآن میں اور جگہوں پر بھی اسی نوعیت کا یا ملتا جلتا مضمون آیا ہے، اس کے حوالے دیے ہیں۔ تو اس آخری پارہ پڑھتے وقت ہم کو سہولت ہو جاتی ہے
تو یہ ایک سہولت ہے آخری پارے کے اندر کہ اس سے پہلے بھی جو ملتی جلتی آیتیں یا باتیں قرآن میں آ چکی ہیں ان کو ان کے پرانے حوالوں کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو یہ ایک اس کا فائدہ ہے۔ تو ابھی میں سب سے پہلے ابھی اس زمین کے معاملے، ابھی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہم نے زمین کو فرش کے طور پہ بنایا ہے، یعنی کہ جائے قرار بنایا ہے، کہ آپ کے لیے ایک پرسکون قیامگاہ بنایا ہے۔ تو اسی مفہوم سے ملتی جلتی جو مولانا مودودی نے 6-7 حوالے دیے ہیں، تو اس میں سے جو پہلا حوالہ ہے وہ سورہ نمل کا ہے۔ یہ قرآن کی 27ویں آیت ہے، 27ویں صورت ہے، اور اس کی جس آیت کا میں ابھی پڑھ رہا ہوں وہ اس کی 61 آیت ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اس ایک آیت میں بھی 3-4 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے ہم جعل الارض قرارا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا۔ تو زیادہ توجہ اس ویڈیو میں ہماری اسی پوائنٹ پر، اسی بات پر رہے گی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری باتوں کا ذکر ہے، اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں لگائیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان۔ تو اس پوری آیت کا نہیں، بلکہ ہم فی الحال اس کے پہلے حصے کا اور خاص طور پہ زمین کے تعلق پوری کائنات بنائی ہے اور ہر چیز انسان کے لیے باعث رحمت ہے، اور یہاں چونکہ ذکر زمین کا آ رہا ہے تو اب پہلی بات یہی ہے کہ زمین کس کس لحاظ سے انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک تو وہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سائنسدان کہتے ہیں جی یہ خود بخود بن گیا، خود بخود ایسا ہو گیا، خود بخود وہ ہو گیا، تو یہ ساری بات جو ہے ایک بیوقوفی معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کے اندر اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری عوامل موجود ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں، تو اس مقصد ایک مقصد کے انسان کی اور زمین کے اوپر انسان کی اور حیوانی زندگی اور نباتات کی زندگی، ان تمام کو نشو و نما دینے کے مقصد کے لیے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہاں پر یہ ساری زندگیاں ممکن ہو سکیں۔ تو یہ خود بخود اس کا ہو جانا جو ہے نا، یہ ایک امر محال معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی زمین کیوں اور کیسے بنی ہے اور کیا کیا اس کے اندر حکمتیں رکھی گئی ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کسی خالق حقیقی نے اس کو بنایا ہے۔ اور یہی قرآن کا مقصد ہے، توحید کی تعلیم دینا اور اس کے بعد اسی بات کو آخرت کی طرف لے جانا۔ تو یہاں پہلی بات یہ جو بتائی جا رہی ہے وہ ایک زمین کو جو ایک جائے قرار، ایک پرسکون جگہ قیام گاہ جو بنایا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ انہی باتوں کو اور ثابت کرتے ہیں کہ زمین کو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور یہ اتفاقاً وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو مزید جدید سائنس کی بسم باتیں، اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں آپ کو ایک سائنسی کلپ دکھا رہا ہوں جس میں بتا رہے ہیں کہ اس زمین پہ زندگی کو ممکن بنانے کے لیے، اس زمین کو ایک جائے قرار بنانے کے لیے جو قرآن میں کہا گیا ہے، اس کے لیے یعنی کیا کیا لوازمات ضروری تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنائے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پہ سورج کی موجودگی، چاند کی موجودگی، گریوٹی کی موجودگی اور اس طرح کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں ان تمام کو اس کے اندر تفصیل سے دکھایا گیا ہے کہ سورج کی وجہ سے زندگی میں کیا زمین پر زندگی کیسے ممکن ہوئی، چاند کی وجہ سے کیا اثرات پڑے زمین پہ زندگی کے، پانی کا ہونا جو ہے زمین پر وہ کس طرح انسانی اور حیوانی اور نباتی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے. تو ان ساری باتوں کو یہاں پر دکھایا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیے اس کلپ کے اندر یہ ساری باتیں یہ شو کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کی زندگی کے قابل بنایا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ پر بتائی گئی ہے. تو یہ اس کلپ کا مقصد ہے. آپ اس کو دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیں اس کلپ کو. اندر یہی بات کہ بتائیں گے یہ سورج کا رول کیا ہے، پانی کا رول کیا ہے، اور یہ کشش ثقل جو ہوتی گریوٹی اس کا کیا رول ہے، اور پھر کہ اوزون کا ایک لیئر جو اس کے اطراف میں اس کا کیا رول ہے. یہ ساری چیزوں کو جب آدمی دیکھے گا تو وہ معلوم ہوگا کہ اگر ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانی، حیوانی اور نباتی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہتمام کیا ہے کہ یہاں پر سورج بھی کا اہتمام بھی ہے، چاند کا بھی ایک رول ہے، جو ایک زمین کے طرف اوزون ہے اس کا بھی ایک رول ہے، پانی کا بھی ایک رول ہے، اور اس طرح کی چند اہم باتوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس زمین پہ زندگی ممکن ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے زمین کو جائے قرار بنا. For millions of years, Earth used to be a very violent planet. A planet that was once likely a lava world. Now, after 4.5 billion years, it has become a temperate planet, with 75% of its surface covered by water and hospitable life. The earliest undisputed evidence of life on Earth dates at least 3.5 billion years ago. To date, a total of 1.3 million species have been identified, but many more live on Earth. In fact, the latest studies suggest that there might be 8.7 million species living on Earth. We modern humans are part of this history only for the last 200,000 years. That is a very short time compared to the first life forms on Earth. If the Earth formed at midnight and the present moment is the next midnight, 24 hours later, modern humans appear only in the last second. But what makes Earth so suitable for life? What are the key factors that made life possible on Earth? In this video, I'll present the most important ones that are conducive for supporting life. Bismillahirrahmanirrahim. یہ کلپ جو ابھی آپ نے انگریزی زبان میں سنی ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین وجود میں جو آئی ہے وہ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے، اور لیکن اس وقت جو ہے ایک گرم بہت ہی سینٹی گریڈ، کئی ہزار سینٹی گریڈ اس کی تپش تھی، اور انتہائی ایک گرم چیز تھی. تو اس میں کوئی زندگی پاسبل نہیں تھی، نہ انسانی زندگی، نہ نباتی زندگی، نہ حیوانی زندگی. تو اس کو ٹھنڈا ہونے میں 1 بلین لگے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ لائف جو شروع ہوئی ہے یہاں پہ 3.5 بلین سال پہلے. اس وقت سے یہاں پہ طرح طرح کی اسپیسیز نظر آنے لگی نا زندگی کی. اسپیسیز میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، طرح طرح کے پرندے چرندے، وہ ہر چیز ایک الگ اسپیسیز ہے. مطلب ہے کہ حیوانات میں بیل، بھینس، بکری، شیر، ببر، یہ سب الگ الگ اسپیسیز ہیں. اسی طرح پرندوں میں طرح طرح کے پرندے ہیں، کوئی بلبل ہے، چڑیا ہے، کبوتر ہے، کیا ہے، طرح طرح کی قسمیں ہیں. تو ان قسموں کو اسپیسیز کہا جاتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اسپیسیز جو ہے 1940 کی دہائی تک جو ہے وہ 1.73 ملین تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 1.73 ملین یعنی اس وقت تک انہوں نے دریافت کی تھی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ اسپیسیز کی تعداد اس وقت جو ہے 8.7 ملین تک ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حیات چیزیں 8.7 زندہ چیزیں بنائی ہیں. 8.7 ملین بہت بڑی ہوتی ہے. اس میں ایک اسپیسیز جو انسان کی ہے، اور باقی ساری جانوروں کی، پرندوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، پتہ نہیں کس کس کی ہیں. انسان بھی ایک اسپیسیز ہے اور 8.7 ملین میں سے ایک. تو زمین کو ان ساری اسپیسیز کو، ذی حیات چیزوں کو رہنے کے قابل بنایا گیا. اور انسانی زندگی جو ہے اس میں تقریباً 200,000 ایئر یعنی تقریباً 2 لاکھ سال پہلے سے شروع ہوئی. تو اس 2 لاکھ سال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اس پوری زمین کی لائف کے اندر اس کا حصہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہم اپنے یعنی 1 سیکنڈ کی زندگی ہے. تو ہم جو ہے اس پوری زمین کی لائف کے اندر جو زندگی کا ایک یعنی اس وقت جو آخری سیکنڈ نظر آتا ہے وہ آخری سیکنڈ کے دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ زمین کی پوری تاریخ ہے جو انہوں نے یہاں پہ بتائی ہے، اور طرح طرح کی اسپیسیز بھی یہاں دکھائی ہیں. تو اس طرح زمین پہ رہنا یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل جو بنایا ہے وہ 4.5 بلین سال کے بعد جا کے اور پچھلے یعنی 2 لاکھ سال سے انسان کے قابل جو محض اب اس وقت جو 1 سیکنڈ کے برابر ہے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو رہنے کے لائق بنانا. الم نجعل الارض مہادا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا ہے امن جعل الارض قرارا، زمین کو ہم نے ایسی چیز بنائی ہے جو قرار ہے، جہاں پر آدمی چین سکون سے رہ سکتا ہے. اور تیسری جگہ پہ اس کو مہدوں کہا ہے. مہدوں کا مطلب ہے کہ جھولا. ایک بچہ جس طرح جھولے میں اطمینان سے سوتا ہے، اسی طرح انسان یہاں پر یعنی اطمینان سے زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ ساری شرائط جو ابھی آپ نے سنی ہے، اس کی مزید تفصیل آپ کو یعنی اگلے ویڈیو میں ملے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب یہاں فراہم کیے ہیں. یعنی پانی کی ضرورت اور سورج کا فنکشن اور چاند کا فنکشن، گریویٹی کا فنکشن، یہ ساری چیزیں مل کے کس طرح زندگی کو یہاں پر قابل بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر کس طرح زندگی کو یہاں پر قابل رہائش بنایا ہے، یہ انشاءاللہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.